سب سے پہلے افسوسناک خبر، شانگلہ میں مسافر وین پر خودکش کار بم حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈی آئی جی مالکن محمد علی گنڈاپور کے مطابق مسافر وین سے بشام کے مقام پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی گئی۔ خودکش کار بم دھماکے کے نتیجے میں مرنے والوں میں 5 چینی شہری اور ایک ان کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔ نمائندہ جیو نیوز محبوب علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ محبوب، بتائیے اس کار بم دھماکے سے متعلق ابھی تک ڈیٹیلز کیا ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، جس طرح کہ یہ ایک گاڑی جو کہ اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی اور جس میں چائنیز بیٹھے تھے، جس میں 5 چائنیز جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ ایک پاکستانی ڈرائیور جو کہ شدید زخمی ہوا تھا جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم وہ وہاں پر بھی دم توڑ گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اور یہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہ ضلع شانگلہ اور ضلع کوہستان کا بالکل سرحدی علاقہ ہے۔ اس علاقے کا نام لاہور نالہ ہے، جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ ہلاکت جو ہے یہ ہوئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ایک خودکش دھماکہ ہو سکتا ہے، لیکن پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی ابھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ خودکش دھماکہ تھا یا یہ ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا یا کوئی گاڑی ٹکرائی گئی ہے، تو اس کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہے۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں، پورے علاقے کو کارڈن آف جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، علاقے میں سرچ آپریشن جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو گاڑی تھی جس کے قریب یہ کار بم دھماکہ کیا گیا یا خودکش ہے ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، تو اس میں 6 ہی افراد سوار تھے اور 6 کے 6 ہی ہلاک ہو گئے؟ بالکل، پولیس ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ چائنیز کی اپنی کمپنی کی اپنی گاڑی تھی اور اس میں ان کے ساتھ ایک پاکستانی ڈرائیور تھا، جبکہ 5 چائنیز اس میں شامل تھے جو کہ اسلام آباد سے کوہستان جا رہے تھے کہ بشام کے علاقے لاہور نالہ کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 6 افراد جو ہے اب تک ان کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے علاقے کی؟ بالکل، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ چونکہ کراکورم ہائی وے بھی ہے تو اس پورے کراکورم ہائی وے کو اب بلاک کر دیا گیا ہے۔ دونوں طرف سے سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا ہے، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے جس میں چینی باشندے اس گاڑی میں سوار تھے تو اس کا سیکیورٹی پروٹوکول بھی ہوتا ہے، تو اس وقت اس واقعے کے دوران کیا صورتحال تھی؟ بالکل، یہ بھی ہم نے پوچھا ہے اپنے ذرائع سے، لیکن فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان کے پاس سیکیورٹی تھی، کتنی افراد تھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تفصیلات اب آہستہ آہستہ ہم تک پہنچیں گی کہ سیکیورٹی تھی بھی تو کتنی سیکیورٹی تھی یا اس گاڑی کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تو یہ تفصیلات جو ہے اس کو آنے میں اب تھوڑا سا مزید وقت لگے گا۔ جی اچھا، یہ کچھ اطلاعات ہیں کہ کون سا پروجیکٹ تھا جس پر کام کر رہے تھے یہ چینی باشندے؟ بالکل، ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ جو چینی باشندے تھے تو یہ انجینئر تھے جو کہ داسو ڈیم جو ہے وہاں جا رہے تھے، اور اس ڈیم کی کنسٹرکشن میں یہ مامور تھے، وہاں پر یہ کئی عرصے سے کام کر رہے تھے، اور یہ کچھ عرصہ قبل یہ لوگ جو تھے یہ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ واپسی پر اب جب یہ کوہستان جا رہے تھے تو بشام کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جی، شانگلہ سے یہ کوہستان جا رہے تھے، بشام کے مقام پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پولیس ذرائع ابھی کچھ کنفرم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی گاڑی ٹکرائی گئی ہے یا پھر یہ کوئی ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے، پلانٹڈ یہ بم تھا، اس کے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 6 افراد اس گاڑی میں سوار تھے، 5 چینی باشندے ہیں، ایک ڈرائیور ہے جو کہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اب یہ علاقے کا میل وقوع کیا ہے اور یہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ محبوب علی کے پاس جو ڈیٹیلز تھی انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے، سیکیورٹی فورسز علاقے میں موجود ہیں اور ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، جیسے محبوب علی نے ہمیں بتایا کہ یہ خودکش حملہ آور نے اپنی گاڑی دھماکہ خیز مواد کوئی باندھا ہوا تھا یا پھر گاڑی کے اندر کوئی دھماکہ خیز مواد تھا یا ریموٹ کنٹرول ڈیوائس اس گاڑی سے لگائی گئی تھی۔ یہ جب اطلاعات سامنے آئیں گی، جب اس کی تحقیقات ہوں گی تو کنفرم کیا جا سکے گا کہ کیسے یہ دھماکہ ہوا۔ اس سے متعلق تحقیقات ہو رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز وہاں پر موجود ہیں، علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ کچھ تصاویر ہیں، کچھ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے
جان سے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرائیور تھا ان کے ساتھ جس کو اسپتال منتقل کیا گیا, شدید زخمی تھا, اور اس متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جان کی بازی ہار گیا. تو 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جیسے جیسے اس سے متعلق ڈیٹیلز موصول ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. محبوب علی, بہت شکریہ آپ کا. بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں صدر اور وزیر اعظم نے ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں صدر اور وزیر اعظم نے ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے. پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کی تنظیم نو اور نجکاری کی منظوری دے دی ہے. گزشتہ روز ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں پی آئی اے کی تنظیم نو اور نجکاری کے لیے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دی گئی. نجکاری کے لیے پی آئی اے کا بورڈ آف ڈائریکٹرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ مل کر طریقہ کار طے کرے گا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں جن ملازمین کی سروس 4 سال رہ گئی ہے انہیں ریٹائر کرنے اور نجکاری سے قبل رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز پر بھی غور کیا گیا. پی آئی اے کی نجکاری کی منظوری دیے جانے کی خبر کے بعد قومی ایئر لائن کے شیئرز کے بھاؤ میں 7.5% اضافہ ہوا. کاروباری دن کے لیے پی آئی اے کے شیئرز کی خرید و فروخت روک دی گئی. گزشتہ 1 مہینے کے دوران پی آئی اے کے شیئرز کی قیمت تقریباً 128% بڑھی ہے. پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کی تنظیم نو اور نجکاری کی منظوری دے دی ہے. گزشتہ روز ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں پی آئی اے کی تنظیم نو اور نجکاری کے لیے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دی گئی. نجکاری کے لیے پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ مل کر طریقہ کار اس کا طے کریں گے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں جن ملازمین کی سروس 4 سال رہ گئی ہے انہیں ریٹائر کرنے اور نجکاری سے قبل رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز پر بھی غور کیا گیا. پی آئی اے کی نجکاری کی منظوری دیے جانے کی خبر کے بعد قومی ایئر لائن کے شیئرز کے بھاؤ میں 7.5% اضافہ بھی دیکھا گیا. کاروباری دن کے لیے پی آئی اے کے شیئرز کی خرید و فروخت بھی روکی گئی. گزشتہ 1 مہینے کے دوران پی آئی اے کے شیئرز کی قیمت تقریباً 128% بڑھی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے. ٹیکس ایکسیلنسی ایوارڈز کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری ہونے کے قریب ہے. ایئرپورٹس بھی آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. لاس میکنگ جو ہمارے ادارے ہیں اندازہ کیجئے اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, پی آئی کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہماری کل بھی میری میٹنگز ہوئی, آلموسٹ ڈیلی ان ون وے اور دی ادر میٹنگ ہوتی, تاکہ یہ خزانہ کہاں سے بھرے گا. پیچھے جو ہولز ہیں, جو سوراخ ہیں, چاہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے, آپ کا بجلی کا یا گیس کا یا پیٹرولیم کا, چاہے آپ کے جو ایس او ایز جو ہیں جو سال کے کئی 100 ارب روپے ان کا لاس ہے, چاہے آپ کی بجلی چوری ہے, اور دوسرے میں نے آپ کو گنوائے. جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہوں گے آپ کس طرح آپ تصور کر لیں گے جناب ہمارا خزانہ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے گا. آئی ایم ایف سے ہمارا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس کا سیکنڈ اور لاسٹ ریویو ختم ہو گیا. اس کے نتیجے میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا, اور امید کی جانی چاہیے کہ اگلے مہینے جو آخری قسط وہ آ جائے گی. اور پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کرنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا پہاڑ ہے قرضوں کا, اس کو قرضے اتارنے ہیں. قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں, قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. آج تو الحمدللہ روزے کے دن لہٰذا قرضے کی چائے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی, اس لیے کہ ہم سب روزے کے آپ نے روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرضوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم, کب تک؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ایف بی آر میں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیکس لیکیجز روکنے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ناگزیر ہے. ٹیکس ایکسیلنسی ایوارڈز کی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا ڈیجیٹلائزیشن صرف محصولات میں اضافے اور شفافیت کے لیے نہیں بلکہ ایف بی آر پر ٹیکس گزاروں کا اعتماد قائم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اب اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی کیوں ضرورت ہے؟ obviously we have to plug the leakages. جس طرح کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک
फोरम को चेयर किया in terms of track and trace, and there's certainly a huge room for improvement in terms of operational effectiveness of something which was rolled out a few years back. तो उसको जो प्लग करना है वो तो अपनी जगह एक जगह मौजूद है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इसको जो स्ट्रक्चरली हमने रिफॉर्म करना है, उसमें जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन है, उसमें ऑब्वियसली महसूलात को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, बट वन थिंग विच वी डोंट टॉक अबाउट too much is client experience. It's ultimately superior client experience which is going to restore the trust and confidence of the people of Pakistan in this institution. Subsidy supported businesses are not sustainable anymore. We have to accelerate export led growth. तो उसमें जो आपने काम करना है, that is continuing to improve productivity in your own operations. जो हमने काम करना है ऑन द गवर्नमेंट साइड, जो पहले बात की गई है, which is providing the policy framework, providing policy continuity, competitive energy की बात हुई, and certainly on the IT side, skill development. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहा अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं। लिटिगेशन शुरू है, वो लिटिगेशन के पेश नज़र हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए उसके साथ एडिशनल हमने अनाउंस करने। पंजाब में जुल्फी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फ़र्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है, खान साहब ने, हमारा कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रॉ करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है, एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था, और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फ़ाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयाज। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सब से दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशंस फॉर्म है वो विड्रॉ कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब, और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करना है। आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रॉ करें, कि वो विड्रॉवल की डेट है, और ये कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है, आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इम्प्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है, उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका इआदा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था, ताकि जवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे गौर साहब ये कहेगा कि आज मुशर्रफ बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا، ان کی زندگی کو خطرہ ہوا، تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی. انہوں نے باقاعدہ نام لیے ہیں آرمی چیف کا، DGISI کا اور DGC کا. کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں. آج بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کی مخالفت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن ہم نے بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ایماس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، تھرو آؤٹ پروٹیسٹ اور دھرنے کی طرف نہیں گئے، پر پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھے. جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے تو دیکھو یہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ رانا ثناء اللہ نے اپنے کا کیا، اور رانا ثناء اللہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا نہ آپ رہیں، یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. الحمدللہ عوام نے تو اس کو مائنس کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. کراچی میں بھی درخواست دی ہے اس کے خلاف FIR کا، پشاور میں بھی دی ہے، اسلام آباد میں بھی دی ہے، لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے. اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے، جو 3 نام انہوں نے دیے ہیں، بالکل یہ ضروری ہے. پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں. خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہے اور جو بیسیکلی موسٹ پاورفل لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے. اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ 1 سے زیادہ مرتبہ اٹیک ہوا ہے، اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کے آڑ میں ان پہ ایک اٹیک کروایا گیا ہے. اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورفل آدمی آ کر کے کھلے عام پبلک ٹی وی پہ چلوائیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، پھر وہ لوگ جس کی کسٹڈی جن کے پیش نظر ہے اور مور پاورفل لوگ ہیں، اس لیے خاندان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی سر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب انہوں نے بشرا بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح سابقہ فوجی افسران کے نام دیے، اب وہ اپنے عہدوں پہ موجود نہیں ہے، تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق، میر جعفر، آج اس طرح کی لینگویج ان کی بھی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ضمیروں سے بات نہیں کرنی. تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ بنانا؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بے ضمیروں کے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے ضمیر ہیں. نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے وہ اداروں سے بات نہیں کرنی. ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی. بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے، کیونکہ جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، تو وہ اس تناظر میں کہا تھا. Just one question. He was first in line. دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی اسٹیٹمنٹ ہے. فیملی بھی اسٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے. ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے. اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائیک پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے. ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کے جواب میں ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے. جب کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھیں تو ایسی اسٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جائیں گے. دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا. اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے. ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہے اس میں کچھ ملایا گیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھیں، تو سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں ان کی
जिंदगी को भी खतरा। देखिए, एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप ज़रूर ये समझे कि आलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए। इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है। और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है, आप उनको ज़रा देख लीजिएगा। बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है, तो शखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीज़न के पास, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। यह तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है। इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है। इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालिबा करते हैं जिससे दूसरों का कर रहे हैं। और साहब बता दें कि आज बुशरा बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ामत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मुज़ामत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं, देखिए, टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया और बरवोन की है, और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की ज़िम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की ज़िम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ भी यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे ख़तरनाक है। देखो, वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला। उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखें? ये कहा था कि इलेक्शन का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा उसका जिम्मेदार। बिल्कुल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त आर्मी चीफ बराह रास्त इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाजर में नहीं, देखो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी के हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में, हम इनसे अपील कर रहे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, खान साहब की ज़िम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांगते हैं सरकार, वही सरकार कह रही है, वही सरकार ने नहीं बोला कि किसी सरकार के बंदे ने। मैं समझता था कि इंटीरियर मिनिस्टर या एडवाइज़र टू द इंटीरियर वो अगर आके उसकी तरदीद करता, वो उसे आइसोलेट कराता, उसके खिलाफ कुछ कहता, तो हम कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते। लेकिन सरकार 1 पेज पे जा रही है और उस स्टेटमेंट को ओन कर रही है, तो फिर सरकार के अलावा हम कहाँ जाए? हम काजी फाइसा साहब से ये उम्मीदें करते रहें। काजी फाइसा साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से बाकी केसेस चलाए हैं, जिस तरीके से, तो हमें भी बराए मेहरबानी 45 साल इंतज़ार न करने दें। हमारी भी वहाँ केसेस पेंडिंग है, उनको भी आप उठा लें। और उनसे हमारी दरख्वास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। उसमें हमारी वो कमीशन के लिए भी केस पड़ा हुआ है, हमारी बेल के मैटर भी पड़े हुए हैं, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू हैं वो सारे पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।